اپنے شو ایم پی جی اسپیکس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو سر تا پاؤں محبت کے قائل ہیں، ان کے خلاف ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور ساتھ ہی کچھ انکشافات بھی سامنے آئے ہیں جس پہ آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ کپتان اپنے کھلاڑی کو این آر او دینے کے فیصلے پہ ڈٹ گیا ہے اور اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آخر اس کھلاڑی کی خدمات کیا ہیں اور وہ کپتان کے لیے اتنا اہم کیوں ہیں، اس پہ بھی آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں جو ایک اہم مقدمے کی سماعت تھی اس میں کیا ہوا۔ یہ جو اہم مقدمہ ہے یہ دراصل صدر مملکت کی طرف سے ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، جس میں آئین کی روشنی میں رائے طلب کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی تھی کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں کیا وہ خفیہ رائے دہی کی بجائے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروائے جا سکتے ہیں یا نہیں کروائے جا سکتے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس ریفرنس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس گلزار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمشنر کے جو ممبران ہیں، ارکان ہیں، انہیں سپریم کورٹ میں طلب کیا تھا۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس موقع پہ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے، انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کیے رکھی۔ زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ چیف جسٹس جسٹس گلزار اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کیے۔ بار بار ایک ہی سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا رہا۔ الیکشن کمیشن کو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں وہ یاد دلائے گئے۔ چیف الیکشن کمیشنر کو کہا گیا کہ ہر قسم کی کرپٹ پریکٹسز کو روکنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں، اور جو حکم آپ کو دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اس پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سلطان سکندر راجہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے جس میں یہ ساری سکیم جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم کرپٹ پریکٹسز کو روکیں گے اور کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہم کر رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ بار بار جو ہے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو ہیں ان کی سرزنش کی جا رہی ہے، ان سے باز پرس کی جا رہی ہے، ان کی جواب طلبی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا، یہ تجویز دی گئی کہ بیلٹ پر جو ہے وہ سیریل نمبر درج کر دیا جائے تاکہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ ٹریسیبل ہو، اسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ یہ الیکشن کمیشن نہیں کرے، موجودہ قوانین کے تحت ہی کیا جائے، اس کو قانون جو ہے وہ نہ بدلا جائے، لیکن جو بیلٹ پیپر ہے اس پہ کوئی نشان لگا دیا جائے، اس پہ کوئی سیریل نمبر لگا دیا جائے تاکہ بعد میں اگر کسی قسم کی کوئی شکایت آتی ہے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے تو اس کو ٹریس کیا جا سکے، اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکے۔ وہ انویسٹیگیشن بھی بے شک جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کرے۔ جب یہ تجویز جو ہے پیش کی گئی، اب یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا تو اس پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سلطان سکندر راجہ، انہوں نے اپنا اصولی موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون میں جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قابل شناخت بیلٹ پیپر جو ہے وہ موجودہ قوانین کے تحت جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے پھر قانون جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے جو ہے وہ قرار دے چکی ہے، ماضی میں فیصلہ آ چکا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ جو نشان لگانا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لہٰذا ٹریسیبل جو بیلٹ پیپر ہے وہ تجویز جو ہے موجودہ قوانین کے تحت قابل عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ سماعت کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی جب ایک معزز جج صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے رشوت لے رہے ہیں، اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں اور اس کے بس پیسے لے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کارروائی کی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو تو 2018 کی ہے، اب تک آپ کیا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ مصرع جو ہے وہ کہا گیا جج صاحبان کی طرف سے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے،
لیکن اس موقع پہ کسی نے یہ توجہ نہیں دلائی کہ بہت سی ویڈیوز اور بھی ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، زیر گردش ہیں اور بہت پرانی ہیں۔ ایک ایسی ہی ویڈیو جو ہے وہ احتساب عدالت کے جو جج ہیں ان کے حوالے سے سامنے آئی تھی، اس پہ کیا کارروائی کی گئی، وہ فیصلہ جو ہے جن جج صاحب کی وہ ویڈیو تھی ان کا وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ بہرحال جب یہ سماعت ختم ہوئی تو جو 5 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ تھے چیف جسٹس گلزار، انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ آپ اس پہ مشاورت کر لیں، آپ اس پہ سوچ لیں، آپ اس پہ از سر نو غور کر لیں اور کل تک جو ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت ہی بیلٹ پیپر پہ کوئی نشان یا سیریل نمبر لگا دیا جائے، بیلٹ پیپر جو ہے وہ قابل شناخت ہو، اسے ٹریس کیا جا سکے موجودہ قوانین کے تحت ہی۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ کل تک جو ہے غور کر کے ہمیں بتا دیں۔ رائے تو ظاہر ہے اس پہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ دے چکے ہیں کہ یہ آئین اور قانون میں اس کی جو ہے وہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے قانون کو بدلنا پڑے گا، اور اگر آئین میں ترمیم لانی ہے تو اس کے لیے ظاہر وقت درکار ہے، الیکشن سب پہ کھڑا ہے، تو اس دوران ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں لائی جا سکتی۔ آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں اعتماد میں لینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی طرف سے 24 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم دے دیا گیا۔ ممکن ہے یہ ٹائم وہ جو سیاسی بندوبست کرنے والے ہیں انہیں دیا گیا ہو کہ ان 24 گھنٹوں میں آپ اگر مینیج کر سکتے ہیں معاملات کو تو کر لیں، نہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ جو ہے وہ ہم کر دیں گے۔ دوسرا اہم معاملہ جس کا شروع میں نے تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ کپتان ایک بار پھر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ واپس لینے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک کھلاڑی کو، اہم ترین کھلاڑی کو NRO دیا اور اس پہ بہت احتجاج ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ فیصل واؤڈا جو سٹنگ MNA ہیں انہیں آخر سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ کیوں دیا گیا ہے، کسی اور کو یہ ٹکٹ جو ہے کیوں نہیں دیا گیا، اور انہیں نااہلی سے بچانا اگر مقصود تھا تو اس سے ظاہر ہے پارٹی کی مزید سبکی ہوگی۔ اس پہ احتجاج کیا گیا، اس پہ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے گورنر سندھ کو ایک خط بھی لکھا گیا جو منظر عام پہ آیا۔ کل بھی اس پہ پارلیمانی بورڈ جو ہے PTI کا، اس کا اجلاس ہوا تھا جس کی سربراہی عمران خان نے کی تھی، اور اس اجلاس میں کہا گیا تھا کہ کچھ نظر ثانی ہم کریں گے آئندہ 24 گھنٹوں میں، جن لوگوں کو بطور امیدوار نامزد کیا گیا ہے سینٹ الیکشن کے لیے، جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے گی۔ اور میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا پورے وثوق کے ساتھ کہ کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کپتان فیصل واؤڈا کو دیا گیا NRO جو ہے وہ واپس نہیں لے گا، فیصل واؤڈا سے ٹکٹ جو ہے سینٹ کا وہ واپس نہیں لیا جائے گا، یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ وزیراعظم عمران خان جو ہیں آج کل بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں، حکومتی امور نمٹانے میں نہیں بلکہ سیاسی امور نمٹانے میں۔ ان کی پارٹی کے اندر سے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، پارٹی میں جو اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان کے لیے وزیراعظم عمران خان بہت متحرک ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی جو بطور وزیراعظم ذمہ داریاں ہیں اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ آج کابینہ کا ایک اجلاس تھا جسے جو ٹی وی چینلز پہ خبریں جو ہے نشر ہوئیں، اس کے مطابق اس اجلاس کو، کابینہ کے اجلاس کو اس لیے منسوخ کر دیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان نے PTI کے پارلیمانی بورڈ کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت کرنی تھی، اور اس میں جو ان کی پارٹی کے عہدیدار ہیں انہیں مطمئن کرنا تھا، اور جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے نظر ثانی کرنی تھی۔ نظر ثانی جو ہے وہ صرف ایک کی گئی ہے، اور وہ کیا کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں نجیب اللہ خٹک جو ہیں ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو شہرام ترکئی ہیں صوبائی وزیر، ان کے والد لیاقت ترکئی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیاقت ترکئی جو ہیں وہ صنعتکار ہیں، سگریٹ ساز صنعتکار ہیں، سگریٹ انڈسٹری سے جو ہے وہ منسلک ہیں، اور وہ بھی ارب پتی ہیں۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ ایک واحد تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ دوسرا نام جس پہ فیصلہ کیا جانا تھا وہ جیسے میں نے بتایا کہ فیصل واؤڈا کا نام تھا،
اس اجلاس کے اندر بھی جو خبریں سامنے آئی ہیں، پارٹی عہدیداروں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، لیکن عمران خان ڈٹ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیصل واؤڈا کی پارٹی کے لیے بے حد خدمات ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ جس کو پارٹی نامزد کرے گی، ٹکٹ دے گی، کھڑا کرے گی، اسی کو ہی ووٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ معلوم نہیں کہ فیصل واؤڈا کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، شاید کوئی خفیہ خدمات جو ہیں وہ ان کی رہی ہوں گی، جس سے کم از کم نہ ہم واقف ہیں نہ ان کی پارٹی کے لوگ واقف ہیں، لیکن عمران خان جو ہے ان خدمات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پارٹی میں اس قدر تحفظات ہیں پی ٹی آئی میں کہ عمران خان صاحب نے آج ہی ایک اور اجلاس بلایا ہے، جس میں وہ ویڈیو لنک پر جو ارکان پارلیمنٹ ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے، ان سے وہ بات چیت کریں گے، ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں اعتماد میں لیں گے، انہیں منانے کی کوشش کریں گے۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں ناراضگی جو ہے اور اختلافات وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ لوگ پارٹی چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس میں جو کوہاٹ سے سینیٹر ہیں شمیم آفریدی اور ایم پی اے امجد آفریدی، یہ دونوں جو ہیں پی ٹی آئی چھوڑ کے انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، یہ ناراض ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ ناراض ہیں، کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم اس حوالے سے جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک آدھ شو میں چند نام جو ہے وہ سامنے رکھے تھے، چند نام آج دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ کن خدمات کی بنیاد پہ، کس کرائٹیریا کی بنیاد پہ، کس میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سینٹ کے لیے ٹکٹ دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، ڈاکٹر ہمایوں محمد جن کا نام ہے، ان کا اپنا کلینک ہے، اور خبریں جو آتی رہیں مبینہ طور پر انہوں نے عمران خان صاحب کا بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کے سر پہ بھی انہوں نے بال لگائے ہیں، اور یہی ان کی خدمات ہیں جس کی وجہ سے انہیں پہلے پیمز کا سربراہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اب انہیں سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پر۔ ایک اور ڈاکٹر صاحبہ ہیں ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور، جن کے جو ہیں وہ کلینک ہیں، ایستھیٹک کلینک ہیں، اور جو ڈرمیٹالوجسٹ ہیں، بوٹیکس کے حوالے سے جو ہے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے کلینک پر جو دستیاب معلومات ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے جو اثرات ہیں اسے کم کیا جا سکتا ہے اگر ان کے کلینک سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، اور بڑھتی عمر کے اثرات کو روک کر کم کر کے کسی کو بھی سمارٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کپتان عمر کے جس حصے میں ہیں انہیں اس کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ سمارٹ دکھائی دیں، تاکہ ان کی شہرت جو ہے برقرار رہے اور لوگ اسی طرح ان سے پیار اور محبت کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تیسرا نام جو اس والے سے بہت دلچسپ ہے وہ پنجاب سے ایک اہم شخصیت جو ہیں فرحت شہزادی، جو فرح خان کے نام سے بھی مشہور ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست ہیں، ان کی سہیلی ہیں۔ ان کی خدمات یہ ہیں کہ جو بشرا بی بی کا نکاح اور شادی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اس میں یہ فیسیلیٹیٹر تھیں، یہ سہولت کار تھیں، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہیں ابھی تک جو ہے وہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بطور امیدوار نامزد کیا جائے گا، انہیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن بہرحال کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ٹی وی چینلز سے دستیاب معلومات کے مطابق انہوں نے جمع کروا دیے ہیں۔ اور بھی جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ انہی خدمات کی بنیاد پہ، اسی قسم کی خدمات کی بنیاد پہ، اسی کرائٹیریا کی بنیاد پہ، اسی میرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی حلقے ہیں اس میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں، اختلافات پائے جا رہے ہیں، لوگ ناراض ہیں۔ دیکھیے آگے چل کے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے، اگرچہ وہ اس فیصلے میں، اس مقدمے میں فریق نہیں تھے، لیکن یہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا ہے۔ فیصلہ اس طرح سے آیا ہے کہ لاہور کی جو احتساب عدالت ہے وہاں پہ بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی
طیبہ گل اور فاروق نول کی طرف سے. یہ وہی طیبہ گل ہیں جن کی ویڈیو جو ہے جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ وہ سامنے آئی تھی، جس پہ انہیں خاصی شرمندگی کا جو ہے مظاہرہ کرنا پڑا، ان پہ خاصی تنقید ہوئی، جس میں وہ سر تا پاؤں پیار کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اس ویڈیو کے بعد یہ موقف اختیار کیا گیا کہ طیبہ گل اور فاروق نول جو ہیں یہ دونوں بلیک میلر ہیں، یہ حساس اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. لہٰذا ان کے خلاف جو ہے ایک بھاری بھرکم ریفرنس دائر کیا گیا احتساب عدالت میں. اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ احتساب عدالت میں ہوئی، لیکن یہ مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا. لاہور کی احتساب عدالت کے جو جج ہیں اسد علی، ان کی عدالت میں طیبہ گل اور فاروق نول کی طرف سے بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جو کہ جج صاحب نے منظور کرتے ہوئے انہیں اس مقدمے سے باعزت بری کر دیا ہے عدم شواہد کی بنیاد پہ، اور ان کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں. یہ خاتون طیبہ گل جو ہیں، جن کی ویڈیو سامنے آئی تھی، انہوں نے انکشاف کیا ہے بات کرتے ہوئے کہ گرفتار ہونے والی جو خواتین ہیں، نیب کے دفتر میں جب انہیں رکھا جاتا ہے تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جب نیب کی تحویل میں تھیں تو ان کی بھی ویڈیو نیب نے بنائی، اور ان کی ویڈیو بھی جو ہے وہ نیب کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جسٹس جاوید اقبال کی کئی ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہیں، اور وہ جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ انہیں مسلسل ہراساں کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی کے لیے وہ جس فورم سے بھی رجوع کرتی ہیں تو بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی. یہ انکشاف کیا طیبہ گل نے اس موقع پر جو ہے گفتگو کرتے ہوئے. جب یہ فیصلہ آیا تو دونوں میاں بیوی جو ہیں طیبہ گل اور فاروق نول وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے. ظاہر ہے یہ فیصلہ آنے کے بعد اگر کسی بندے میں کچھ شرم اور حیا ہو، کسی بندے میں کچھ حمیت ہو، کچھ وقار ہو، تو اسے یہ فیصلہ آنے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے، اس کی ہمت اور جسارت صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کی کوئی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس نہ ہوں. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اس طرح کی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ کئی لوگوں کے پاس، کئی اداروں کے پاس، کئی محکموں کے پاس موجود ہیں، تو ظاہر ہے آپ اپنی مرضی سے آزادانہ طور پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس سلسلے سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں، تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.